قل انما سب سے پکا تاکید کی آخری حد، کسی دلیل کی بنیاد پر آگے جو بات آ رہی ہے اسے اداۃ الحصر کہتے ہیں، بعد میں آنے والی پوری عبارت کو ان بریکٹ کر لیتا ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اور ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، انما انا بشر مثلکم، انسان ہوں تمہارے جیسا، بشر ہوں بشر ہوں، جس طرح تم انسان ہو اس طرح میں بھی انسان، ہاں یوحا الیہ، وہی بھیجا گیا ہوں تمہاری طرح کا، فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کیونکہ میں نبی اللہ ہوں تو میرے پر نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتے ہیں، انما الہکم الہ واحد ہمارا الہ ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی امید رکھتا ہے اس سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حضور کو نور مان لے؟ نہیں عمل صالح کرے، صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک کرے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ یہاں سے نور، وہ جو آپ نے فرمایا وہ بات یہاں سے کسی صورت میں بھی نکلتی ہے؟ نہیں، شک بھی نہیں پڑتا، نہیں، پڑ جاتا ہے۔ جب آدمی یہ کہے اور اتنی جسارت کرے، پورے قرآن حکیم میں انما کی یہی تعریف کی ہے، اگر کوئی کہے کہ اصل میں یہ کلمہ ہے انا جمع ماں، انا کا مطلب بے شک، ماں کا مطلب نہیں ہوں میں بشر تمہاری طرح کا، اسے تحریف کہتے ہیں۔ جی جی، ان کی یہ جرت تو نہیں ہو سکی کہ قرآن حکیم کے اندر سے انا اور ماں الگ الگ کر دیں، یہ جرت تو نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے تفسیروں میں ایسا کر دیا۔ جی ورنہ انما کا کلمہ ان کی جرت نہیں ہوئی اس کو بدل دیں، شرح کرتے ہوئے اسے بدل دیا، اسے تحریف کہتے ہیں۔ جس طرح پہلے لوگوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور ان کے علماء نے کی، ان کی عوام نے مان لیا، ہمارے بھی علماء اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور لوگ مان رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے کسی نے اس کو نہیں مانا۔ ہاں، جس نے کہا کہ میرا اول آخر میں فلاں ہوں، فرقے سے تعلق ہے، تو وہ فرقے کی بات کرے گا تو اور مانی۔